نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
محترم سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین کے پاک پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تو امت کو خالی ہاتھ تہی دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ایک بڑا واضح اور صاف اور بین اور کھلم کھلا صراط مستقیم اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اپنے وفات سے چند دن پہلے ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما، اے اللہ کے بندو دو باتیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے۔ اللہ والو، یہ صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں ہمارے دو قسم کے تقاضے ہیں۔ ایک تو ہمارا زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے قرآن اور سنت کے پابند ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے، منشور ہے۔ اور ایک ہمارا عملی زندگی میں کہ ہمارا کردار اللہ کے قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، ہمارا دعویٰ، ہمارا بیان اس بات میں تو واضح ہے کہ ہم صرف اللہ کی کتاب کو اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ اور صراط مستقیم تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک دوسری بات ہے ہماری زندگی میں قرآن و سنت کا عملی طور پر نافذ ہو جانا، وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ کی جماعت قرون اولا اور جن کے بارے میں اللہ کے پاک قرآن کے اندر شہادت اور گواہی موجود ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ بھائیو ذرا توجہ میری طرف کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ السابقون سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے، سبحان اللہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو الیکشن پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو اس کا ووٹر ہے، اور تیسرا وہ ہے جو اس کا سپورٹر ہے۔ ہاں اللہ والو، آؤ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم پاک پیغمبر کے صحابہ کی وفاداریاں رب کے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اپنے کانوں سے سماعت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے جائیں گے اللہ کی توفیق سے کہ ہم رب کے دین کے، اسلام کے سپورٹر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم سارے کے سارے سپورٹر بنیں گے کس کے؟ اسلام کے، قرآن کے، پاک پیغمبر کے پیارے فرمان کے۔ ہاں آؤ ذرا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ جو وفاداریاں کرتے رہے، اب رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ایک مہاجرین کا طبقہ تھا، ایک انصار کا گروہ تھا۔ اللہ سابقین پر، مہاجرین پر بھی راضی ہو گیا، میرا رب انصار پر بھی راضی ہو گیا۔
کوئی سپورٹر ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے سپورٹ کرنے والے، اسلام کے اور قرآن کے سپورٹر بن کے اپنی ساری زندگی وقف کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک پیارے صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی، محبت سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الجمعہ ہے اور سورۃ الجمعہ کی تلاوت بڑے خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک آیت کریمہ ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ کے قرآن نے کہا ایک جماعت تو وہ ہے، پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تا قیامت آئیں گے دین کے سپورٹر بن کے، قرآن کے اور سنت کے مددگار، اللہ کے دین کو کھڑا کرنے والے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ ایسے دوسرے لوگ ہیں جو صحابہ میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کا تذکرہ سورۃ الجمعہ کے اندر ہے، جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک بار سوال کیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے مبارک پہ اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے میرے صحابہ، میری بات کو نوٹ فرما لو، لو کان الایمان بالثریا لتناولہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان آسمان کے ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو وہاں سے جا کر بھی سلمان اور اس کے پیچھے آنے والے ثریا ستارے سے وہاں پہ جا کے ایمان کو حاصل کر لیتے۔ حضرت سلمان فارسی نے 250 سال کی عمر پائی ہے اور دین حق کو تلاش کرتے کرتے سفر کرتے رہے۔ ایک آدمی نے آپ کو خریدا، اس نے آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، 13 آدمیوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے مدینہ پاک میں آ گئے۔ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات ذرا محبت کے انداز سنیے، یہ وفادار تھے، اللہ نے ان کو اسلام کا سپورٹر بنایا، اسلام کی مدد کرنے والے، رب کے قرآن کو اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے۔ آج انشاءاللہ ہم تحیہ کر کے جائیں گے، ہم سپورٹر بنیں گے کس کے؟ بولو اسلام کے۔ سپورٹر کس کے؟ اسلام کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلمان فارسی کہا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، یہ سلمان وہاں چلا جاتا، وہاں سے ایمان کو حاصل کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعد میں اللہ نے طویل زندگی عطا فرمائی۔ لوگ پوچھتے سلمان تمہارا نام کیا ہے؟ حالانکہ نام آپ کا سلمان تھا، نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ لوگوں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، نام حالہ سلمان تھا۔ جب نام پوچھا جاتا کہتے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہے حضرت سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ لوگوں سن لو، میرا باپ دادا فارس میں رہ گئے، اسلام میں رہ گئے، میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ اور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، میرے باپ کا نام اسلام ہے، اسلام ہے۔ میرا باپ بھی اسلام ہے، میرا چاچا بھی اسلام ہے، میرا تایا بھی اسلام ہے، میرا دادا بھی اسلام ہے، اسلام ہی اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے سپورٹر بن گئے۔ نام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔
अच्छा یہ بتاؤ تمہارے محبوب کون ہے؟ بھئی پوچھنے والی بات کون سی ہے؟ ہمارے محبوب ایک ہستی ہے جن کا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سلمان تمہارا رخ کس طرف ہے؟ لوگوں میرا رخ صرف اور صرف اپنے اللہ کی جنت کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اسلام کے سپورٹر، اسلام کے وفادار، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین کے پیچھے چلتا ہے، انصار کے پیچھے چلتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تحیہ کریں گے، عزم کریں گے، ہم سپورٹر بنیں گے کس کے؟ اسلام کے، اسلام کے سپورٹر بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جناب جبریل آئے، ما تعدون افضل الصحابہ تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، جا کے بھئی اللہ کے پاک نبی سے سوال ہوتا ہے، صحابہ میں، تمام صحابہ کرام میں فضیلت والے، شان والے وہ کون سی جماعت ہے جن کا سب سے زیادہ مقام ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے اہل بدر، جو اہل بدر تھے ان کا مقام سارے صحابہ سے زیادہ ہے۔ میں قربان جاؤں، جناب جبریل کا جواب سنیے، اے اللہ کے نبی آپ نے یہ فرما دیا، یہ سنت اور حدیث میں آ گیا، سارے صحابہ سے فضیلت والے، شان والے اہل بدر ہیں۔ وَكَذَلِكَ اہل السماء، اے اللہ کے پاک نبی فرشتوں میں وہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں آئے تھے، آسمان میں یہ چرچا ہے، یہ شہرت ہے، یہ عام ہے، یہ مشہور ہے، وہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں آئے تھے سارے فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ وہ فرشتے اللہ کیسے بنے؟ اسلام کے سپورٹر بن کے آئے، پاک پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ آئے۔ جس طرح زمین میں بدر والے افضل ہیں، اس طرح آسمان میں بھی بدر والے افضل ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاک صحابہ جو مہاجرین تھے، انصار تھے، اللہ اکبر کبیرہ، مدینے کی کیا شان ہے، اور محبت سے ہم مدینہ پاک میں جانے کی دعا کرتے ہیں، نظمیں نعتیں پڑھتے ہیں، ترانے پڑھتے ہیں۔ مدینے والوں کی کیا شان ہے۔ میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی کے 313 صحابہ، بدری 313 صحابہ تھے، 313 میں 80 صحابہ کرام وہ تھے جو مہاجرین تھے، باقی سارے کے سارے انصاری صحابی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا مکہ کو چھوڑ دیا جائے، آپ مدینہ پاک آ جائیں، نمنعو کا کمان نمنعو سبیاننا و اولادنا و آباؤنا، اللہ کے نبی آپ مدینہ پاک آ جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس طرح کر کے دکھایا، اسلام کے سپورٹر بن گئے، محبت کرنے والے، اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو باقاعدہ وفاداریاں پیش کرنے والے۔ اور آج میرے بھائیوں، عزیز طالب علموں اور میرے بزرگوں اور نوجوان بیٹوں، آج تحیہ کرو، انشاءاللہ ہم اسلام کے وفادار بندے بنیں گے انشاءاللہ۔ بدر والے وفا کرتے ہیں، رب نے اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو چاہتے ہو عمل کرو، میں نے آئندہ آنے والی تمہاری خطاؤں کو پہلے ہی معاف فرما دیا ہے۔ کون تھے؟ وفادار تھے، سپورٹ کرنے والے تھے۔ اعملوا ما شئتم، اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔
ذرا توجہ فرمائیے، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، رب کائنات نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فنظر قلب محمد احسن الناس، ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، اور میں قربان جاؤں تمام دلوں سے زیادہ پیارا، صاف، خوبصورت دل اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا پسینہ بھی سب سے اعلیٰ، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، اور میں اعلان کرتا چلا جاؤں، ان اللہ نظر الی قلوب العباد، رب کائنات نے ساری کائنات کے دلوں کو دیکھا، قلب محمد کو سب سے زیادہ اطہر پایا، پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ پاک نے پھر اس کے بعد اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، حضرت پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اللہ افضل پایا۔ اس کے بعد سنیے، ثم نظر الی قلوب العباد، رب کائنات نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فنظر قلوب اصحاب محمد ازکی القلوب، اللہ کے نبی کے صحابہ کے جو دل ہیں ساری کائنات کی امتوں سے زیادہ پاکیزہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے دل ہیں۔ پہلے اللہ کے پاک نبی کا قلب اطہر ہے، اور دیکھا کس نے ہے؟ رب کائنات نے۔ اللہ کے نبی کا دل سب سے زیادہ اطہر، پاکیزہ، مصطفیٰ اور منزہ ہے۔ اس کے بعد پاک پیغمبر کے صحابہ کا دل ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے لڑائی کرنی ہے، بدر میں جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے کفار سے ٹکرا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والو، آج ہندو کی مذمت سے بات نہیں بننی، ہندو کی مرمت سے بات بنے گی۔ ہندو نے ہماری شارک پکڑ لی ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کو دبا دیا ہے، گلا دبا دیا ہے، جیسے کسی کا گلا دبا دیا جائے، گلا گھونٹ کے اس کو مار دینا ہے۔ قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، ہماری شارک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ہندو ظالم نے دبا دیا ہے۔ اس پلیت کی مذمت کرتے رہیں، 270 سال مذمت سے بات نہیں بنی، بات جب بھی بنے گی مرمت سے بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میدان بدر میں جانا ہے، کہا ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ موسیٰ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، جب لڑ کے فتح کر لینا ہمیں پیغام بھیج دینا، ہم دفتروں میں آ کر بیٹھ کے کرسی سنبھال لیں گے، ہمیں خط بھیج دینا۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اصحاب محمد کی گردنیں کٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کا پسینہ ہماری گردنوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ کا پسینہ ہماری گردن سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، آپ کا پسینہ گرے گا ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے وفا شعار، اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، ذرا توجہ سے اپنے چہرے مبارک میری طرف کر کے جائیے، انشاءاللہ آج ہم نے تہیہ کر کے جانا ہے، اسلام کے وفادار بننا ہے، اسلام کے سپورٹر بن جانا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نام کیا ہے؟ عمر بن جمور رضی اللہ تعالی عنہ، العارج، ایک ٹانگ سے معذور ہے، لنگڑے صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کا لشکر ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت عمر بن جمور کے 4 بیٹے، 1 2 3 4 بیٹے
اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے کے سارے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، تم معذور ہو، لنگڑے ہو، تم پر جہاد فرض نہیں ہے، تم مدینہ پاک میں رہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی سے سوال کر دیا، یا نبی اللہ ادخل الجنت بالعرج، کیا میں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ چل کے لنگڑاتا ہوا گرتا ہوا اللہ کی جنت میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، آپ اسی طرح ایک ٹانگ پہ لنگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے اپنے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ صحابہ سے کہا، اللہ کے نبی سے یہ درخواست کر دی، چاروں بیٹے اسلام کے وفادار، اسلام کے سپورٹر، اسلام کے مجاہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے والے، میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، وفا شیاری ہے، وفاداری ہے، میدان احد ہے، مدینہ پاک کے قریب ہے، اور میں محبت سے عرض کروں اسی طرح لنگڑی ٹانگ سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، عمر بن جموح لنگڑاتا لنگڑاتا اللہ کی جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ وفاداری ہے، سپورٹر ہے اسلام کا، ہم بھی انشاءاللہ وفادار بنیں گے۔ پھر ہندو دوڑے گا، بھاگے گا، ہماری گردن چھوڑ دے گا۔ آج دونوں ہاتھ ہماری گردن پہ ڈال لیے، ہماری شارک کو دبا دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیاری صحابیہ خاتون ہیں۔ غزوہ احد کے بعد صحابہ واپس آ رہے، ایک نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نے کہا تمہارا خامن شہید ہو چکا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرے نے کہا تیرا بھائی جو ہے شہید ہو چکا ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یہ تو بتا دیا میرا باپ، میرا بھائی، میرا خامد شہید ہو چکے ہیں، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کیا گیا ہوا بخیر، اللہ کے نبی تو خیر وفیت سے ہے، صحابیہ ہے، خاتون ہے، اسلام کی وفادار ہے۔ بھائیو، وفاداری وفاداری، اسلام سے وفاداری، ہم بے وفا ہو گئے، ہندو نے ہمارا گلا ہی دبا دیا، اور 1.5 مہینے کے قریب ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے ہمارا گلا دبا دیا۔ کہا اللہ اکبر، اب ہم نے اپنا گلا چھڑانا ہے کس طرح؟ اسلام سے وفاداری کر کے۔ وہ صحابیہ ہے، خاتون ہے، جب یہ سنا اللہ کے نبی تو خیریت سے ہیں، کیا فرمایا؟ سنو، نوٹ کرو، اسلام کے وفادار بن جائیے، نوٹ کیجئے، یہ طالب علم عرض کرتا ہے، قرآن و حدیث کا طالب علم ہے، کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلالو، اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو باقی ساری مصیبتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کل مصیبت بعد کا جلالو، کل مصیبت بعد کا جلالو، کل مصیبت بعد کا جلالو۔ میرے ساتھ یاد کر لو، وہ صحابیہ ہے، خاتون ہے، اسلام کی وفادار ہے۔ کیا فرمایا؟ کل مصیبت بعد کا جلالو، ہر مصیبت اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو باقی ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں، ہلکی ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اگلا سوال کر دیا، لوگوں تم نے بتا دیا ہے اللہ کے نبی خیر سے ہیں، لیکن مجھے زیارت کرائی جائے۔ رسول اکرم تشریف لائے، زیارت کی، پھر وہی جملہ کل مصیبت بعد کا جلالو،
اللہ کے پیارے نبی خیر سے ہیں، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، خامد بھی چلا گیا، یہ ساری مصیبتیں چھوٹی ہیں، حقیر ہیں، ادنا ہے۔ جب رسول اللہ خیریت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ کل مصیبت بعدک جلل۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو حدیث کا بڑا سچا اور سچا موتی سناؤں۔ چہرے میری طرف کر لو، گھٹنے چھوڑ دو، دیوار بھی چھوڑ دو، محبت سے دیکھیے۔ ایک ایسی حدیث پاک سناتا ہوں جس میں اللہ کے پیارے نبی نے ہندوستان کا نام لیا، ہندوستان کا۔ ہندو اس وقت بھی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں فرمایا رسول اکرم نے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں، اصابتان من امتی حررہم اللہ من النار، دو گروہ میری امت سے اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ دو گروہ میری امت سے، حوالہ کا ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، سنن نسائی شریف کتاب الجہاد ہے، باب کا نام باب غزوۃ الہند ہے، باب غزوۃ الہند، سنن نسائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو جماعتیں میری امت سے رب کائنات نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اصابتن تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہندو کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے لوگوں اگر میری زندگی میں غزوہ ہند آ گیا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، ہندوستان چلا جاؤں گا، وہاں جا کے جہاد کروں گا۔ اگر میں وہاں شہید ہو گیا تو تم نے کہنا ہے ابو ہریرہ افضل الشہداء، ابو ہریرہ سارے شہیدوں سے افضل ہے، ہندو کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکا ہے۔ اگر غازی بن کے آ گیا، زندہ رہا، تو تم نے مجھے کیا کہنا ہے؟ ابو ہریرہ محرر، ابو ہریرہ محرر، ابو ہریرہ محرر۔ لوگوں یہ ابو ہریرہ وہ ہے جو جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ اگر شہید ہو گیا کہنا ابو ہریرہ افضل الشہداء، اگر غازی بن کے آ گیا تو کہنا ابو ہریرہ المحرر المحرر المحرر، آزاد آزاد، اللہ کی جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ ایک یہ جماعت ہے، اور دوسری جماعت فرمایا جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسیح دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اصابتان من امتی حررہم اللہ من النار، اللہ پاک نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کی وفاداریاں، ایک اور پیارا نام سنیے اللہ کے نبی کے صحابہ میں، حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد، مسعود، سعید، یہ سارے ایک ہی نام ہیں، خوش بختی والے، اچھے نصیب والے، یہ اس لفظ کا ترجمہ ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے اندر پیٹ میں 12 نیزے لگے، 12 پیٹ میں 12 نیزے لگے، اب زخموں سے چور ہے، شہادت کا وقت ہے۔ لوگ آئے حضرت سعد ابن ربیع کو دیکھتے ہیں، 12 نیزے پیٹ کے اندر، شہادت کا وقت ہے۔ صحابی آئے، انصاری آئے، ساتھی آئے، کہا اے میرے ساتھیوں یاد رکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، اگر میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا کوئی نقصان ہو گیا، کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا، آپ کو نقصان پہنچا دیا، یاد رکھو
قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی عذر تمہارا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک تم میں ایک بھی زندہ ہے. اگر میرے پیارے نبی کا نقصان ہو گیا، دشمن نے، ظالم نے، مشرک نے اگر آپ پہ حملہ کر دیا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. میرے پیارے نبی کی حفاظت میں رہنا ہے. میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یہ وفادار ہیں اسلام کے اور یہ سپورٹر ہیں اسلام کے. ہم بھی انشاءاللہ آج تہیا کرتے ہیں ہم وفاداری کریں گے. وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھائے، غزوہ احد سے پہلے دعا کرنے لگے. دعا بڑی پیاری ہے. اللہ اکبر. سن لو بھائیو، دعا بڑی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ کل دشمن سے ٹکراؤ ہوگا، ہم جہاد کریں گے، دشمن ہم پہ حملہ کرے گا، ہم دشمن پہ حملہ کریں گے، لڑائی ہوگی اور قتال و جہاد ہوگا. اے میرے اللہ، دشمن میرے چہرے پہ تیر برسائے، میری ناک کٹ جائے، میری آنکھیں کٹ جائیں، میرے کان کٹ جائیں، میرا جگر پھٹ جائے، میرا پیٹ پھاڑ دیا جائے، میرا جسم لہو لعان ہو جائے، میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، کٹ کے شہید ہو جاؤں. کل قیامت کا دن ہو، رب کائنات کا دربار عالی شان ہو، اللہ سوال کرے، ساری کائنات ہو، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک سارے اللہ کے نبی و پیغمبر ہوں. اللہ پوچھے عبداللہ یہ تیرے ناک، کان، تیرا پیٹ، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کیما کیوں ہوا؟ تو میں کہوں یا اللہ فی کا، تیرے راستے میں. تو اللہ کیا فرمائے؟ میرا دعا کرتے ہیں جنگ احد سے ایک دن پہلے، یا اللہ تیرے راستے میں کٹ جاؤں، کیما کیما کر دیا جاؤں، پھر قیامت کا دن ہو، تو سوال کرے عبداللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو میں کہوں یا اللہ تیرے لیے. تو اللہ فرمائے، اللہ پاک کیا فرمائے؟ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. سن لو اللہ فرمائے، اللہ پاک کیا فرمائے؟ صدقتا عبداللہ، تو نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، میرے لیے تیرا جسم کیما کیما ہو. صدقتا، میرا اللہ فرمائے عبداللہ صدقتا، تو سچ کہتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبتیں، کافروں کے لیے سختیاں. یہ میرے صحابہ کا اخلاق ہے، یہ وفاداری ہے، یہ اسلام کے وفادار ہیں، اسلام کے سپورٹر ہیں. رب کائنات کہتے ہیں، سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت کا نمبر 100، پورا 100. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بھائیو ہمارا دعویٰ تو ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو اسلام کے وفاداروں کا ہوتا ہے. دعویٰ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہمیں قرآن و سنت پہ چھوڑ گئے، اللہ اکبر، دعویٰ صحیح ہے، درست ہے، لیکن کردار، رویہ ہمارا اسلام کے وفاداروں جیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں توجہ فرمائیے، اپنے چہرے میری طرف کیجئے. میں آخری بات عرض کروں، مدینے والوں نے اللہ کے نبی سے کہا ہمارے شہر میں آ جاؤ، ہم وفاداری کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ان 70 میں
4 صحابہ مہاجرین تھے، باقی سارے کے سارے انصاری تھے، مدینے والے تھے۔ 70 شہید ہوئے نا، 4 مہاجر باقی سارے مدینے پاک کے، جو کہا تھا اس پہ وفا کی ہے۔ 70 میں سے 4 نکالو، باقی کتنے رہ گئے؟ سارے کے سارے انصاری تھے، مدینے والے تھے، وفادار تھے۔ اس لیے تو ہر مسلمان کا دل کرتا ہے اللہ مجھے مدینے پاک بلا لے۔ یہ مدینے والوں کی قربانیاں ہیں۔ میدان بدر میں 80 مہاجر، باقی 313 سارے کے سارے مدینے پاک والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ حنین ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے۔ سن لیجئے مدینے والوں کی وفاداریاں، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، کسی کو بکریاں مل گئی، کسی کو اونٹ مل گئے، کسی کو گھوڑے مل گئے، کسی کو درہم مل گئے، کسی کو دینار مل گئے۔ انصاری صحابہ جو بزرگ تھے، سمجھدار تھے، خاموش ہو گئے۔ جو ذرا جوان تھے، جوانی کی عمر میں کہنے لگے قربانیاں ہم دیتے ہیں، ہمیں مال غنیمت کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے بلا لیا، خیمے میں جمع فرما لیا، اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سن لو اور نوٹ کر کے لے جاؤ، اے میرے انصاری صحابہ، اما تحبون ان یرجع الناس بالدینار والدرہم والابل والشاء والبقر۔ آج لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کوئی بکریاں لے کے، کوئی اونٹ لے کے، کوئی درہم لے کے، کوئی دینار لے کے، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا رسول لے کے چلے جاؤ۔ تمہیں پسند ہے کوئی بکریاں لے جائے، کوئی اونٹ لے جائے، کوئی گائے لے جائے، اور تم اپنے گھروں میں اللہ کا رسول لے کے چلے جاؤ۔ اللہ، صحابہ انصاری کہنے لگے رضینا قسمت الجبار فینا، ہمارے حصے میں اللہ کا رسول آ گیا ہے، ہم سارے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ پہ راضی ہیں۔ تو بکریاں لے جا، اونٹ لے جا، درہم لے جا، دینار لے جا، اور انصاری اللہ کا رسول لے کر اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آؤ اسلام کے وفادار بن جائیں انشاءاللہ۔ جب وفاداری ہے اسلام کے، ہم سپورٹر بنیں گے تو ہندو ہماری گردن، ہماری شارت چھوڑ دے گا، ورنہ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ 10 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی ماں تک پریشان ہے۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے وفادار بنا دے، اسلام کے سپورٹر بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلي عليه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب واجتنبوا السواد۔ عزیز بھائیوں، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ہر آدمی کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات سے زیادہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں 63 سال کی عمر میں آپ کے جو سفید بال تھے 20 سے زیادہ نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت میں بڑی برکت عطا فرمائی تھی۔ تو جب انسان کے بال سفید ہوتے ہیں تو اس کو رنگ لگا لے، مہندی لگا لے۔ کالا رنگ حرام ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو کالا رنگ لگاتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کے بندو ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ ڈارک براؤن ہے، یہ براؤن ہے، یہ ڈارک براؤن، اور براؤن یہ کالے ہی ہوتے ہیں، یہ کالے ہی ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی جنت سے دور کر رہے ہیں، اللہ کی جنت سے۔ بہت سارے نمازی اللہ کی توفیق سے پہلی صف کے نمازی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے بھی کالا رنگ لگا لیا۔ ہم جس مسجد میں بھی جاتے ہیں، جس مسجد میں، شہر میں، بیرون شہر دعوت و تبلیغ کے لیے، تو پہلی صفوں میں بہت سے اللہ کے بندے نظر آتے ہیں کالا رنگ لگایا ہوا۔ تو بھائیو یہ حرام ہے، اور یہ ڈارک براؤن وغیرہ یہ سب اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہے۔ بھائیو چھوٹی سی بات ہے، اس بات سے اپنے آپ کو جنت سے دور کر رہے۔ اور داڑھی سفید رکھ لیں جائز ہے، مہندی لگا لیں بڑا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ کالا رنگ حرام ہے، کالا رنگ حرام ہے۔ ہماری مسجد میں بھی بہت سے نمازیوں نے کالا رنگ لگایا ہوا ہے، نظر آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اس رنگ کو تبدیل کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔